میں آپ کو اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 4 مہینے مدت رہ گئی ہوگی باقی اسمبلیوں کی تو ضمنی انتخاب نہیں ہوں گے. یعنی پھر اس کو منسلک کر دیا جائے گا جنرل الیکشنز کے ساتھ. لیکن ابھی تو ٹائم ہے بخاری صاحب. ابھی ٹائم ہے نا, اسی لیے تو کہنا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنی وزارت اعلیٰ اب اور آئندہ کے لیے بچانا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. صحیح. اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں وہ اس وقت خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر کے پی ڈی ایم کی بات مان لیتے ہیں اور لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں, تو پھر جب انٹرم گورنمنٹ بننے کا وقت آئے گا تو الیکشن کمیشن بھی ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جاری رکھیں. اچھا, یہ اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ عبوری حکومت کو کس نے ہیڈ کرنا ہے, یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور آج جو بات اسد عمر صاحب نے کہی اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں سن رہا تھا آنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ عبوری حکومت بنانے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, مگر ہم کیا کریں, ہماری مجبوری یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پر تو ہمیں اعتبار نہیں ہے. وہ تو زر خرید ہے, یعنی پی ڈی ایم کا تو نہیں, نون لیگ کا کہتے ہیں ان کو وہ. تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ہمارے حق میں ہو, لہذا ان سے تو ہمیں کوئی توقعات نہیں. تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب, سارا دار و مدار ان پر ہے, ان کے ایکشن نے پاکستانی پنجاب کی پولیٹکس کا خاص طور سے رخ متعین کرنا ہے. اگر وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانا چاہتے ہیں, اگر وہ آئندہ کے سیٹ اپ میں اپنے لیے کوئی رول چاہتے ہیں, تو انہیں اس وقت جو چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کے ساتھ اپنا اتحاد, جیسا کہ ان کے بیٹے بار بار یقین دلا رہے ہیں خان صاحب کو, وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کو کوئی توقع ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم ان کے لیے کوئی ایکٹ آف فیور جو ہے وہ کرے گی یا کوئی گنجائش ان کے لیے نکلے گی. میرا ذاتی سوچنا یہ ہے, پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک پروگرام میں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ آگے دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اب ان کا مسئلہ اپنی سیاست کا کم اور ان کے بیٹے کی سیاست کا زیادہ ہے, لہٰذا وہ وقتی طور پر خان صاحب کو خوش کرنے کی بجائے اپنے لیے سیاست میں کوئی سپیس جو ہے وہ یقینی طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا راستہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا. یہ ہو گیا. اچھا 17 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے, یہ تو ہمارے نا 17 تاریخ کو ہونے اب دیکھیں جناب 17 تاریخ خان کو صاحب آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ اسمبلیاں اس تاریخ کو ٹوٹ رہی ہیں, یا پھر وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں مان رہے پرویز الہی صاحب. نہیں, یہ کہنے تو نہیں آ رہے نا, تو پھر کیا وہ تو یہی کہنے آ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں آپ, تاریخ وہ اعلان کر دیں گے. اس کے بعد پھر یہ یعنی اختیار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے پرویز الہی صاحب کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہوگا جہاں پر پرویز الہی صاحب بیک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, وہ منظرنامہ, وہ جو پورا منظرنامہ میں نے کھینچا وہ اسی کے اوپر منتج ہوگا. قانونی ماہرین نے یقینی طور پہ خان صاحب کو وہی رائے دی ہے جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ کسی بھی ماہر سے کوئی ایسی رائے سننا نہیں چاہتے جو ان کو سوٹ نہ کرتی ہو. ٹھیک ہے, تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ جب سرمری انیشیٹ ہوگی چیف منسٹر کی طرف سے تو 48 گھنٹے تک گورنر صاحب اس کے اوپر بیٹھ کے انڈے دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک ٹوٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی مختلف ماہرین قانون کی رائے مختلف ہے. اچھا, کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ 48 گھنٹے مزید اس کو روک سکتے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ ووٹ آف کانفیڈنس تو لیں, آپ اسمبلیاں جو تحلیل کرانے چلے ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کریں کہ آپ میجورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہ بات ہے جس کی دھمکی بڑے سافٹ لفظوں میں شاہ بلیغ الدین نے دی ہے. اس نے کہا میری آواز بڑی دھیمی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس آپشنز نہیں ہیں. اچھا, انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ بیان کر دیا. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, منظرنامہ وہی ہے جو 17 تاریخ کو پیش آنے جا رہا ہے. 17 تاریخ کو ایک ایسا عمل شروع ہونے جا رہا ہے جس نے پنجاب کی سیاست کا رخ طے کرنا ہے. کون پنجاب میں پرویل کرے گا, کیا جو جس بات کی طرف غالباً خان صاحب توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو یہ یقین کس بات پر ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے کے واپس آئیں گے, پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی اور سینٹر میں بھی. عوام ان کے ساتھ. میں وہی عرض کرنے لگا تھا. آج کیا ہوا, ان کی لائیو تقریر دکھائی جانے تھی مختلف کالجز کے ہالز میں. پنڈی کی میں مثال دے دیتا ہوں جس کی فوٹیج بھی چل چکی ہے کہ جو ہی ان کی تقریر شروع ہوئی طلباء اور طالبات جو ہیں
انہوں نے حال خالی کرنا شروع کر دیا اور آخر میں چند لوگ رہ گئے تھے وہاں وہ جو پارٹی کے تھے. نہیں تو اس کی وجہ کیا تھی بخاری صاحب؟ کیا اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب خود موجود ہوں گے یہ فزیکلی؟ آپ ڈھونڈیں, انہیں ممکن ہے یہ دلاسا دیا گیا ہو یا یہ جھوٹ بولا گیا ہو کہ خان صاحب خود آئیں گے, اچھا لیکن یہ اچھا عمل نہیں, اچھا شگون نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ کہ اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خان صاحب کا خیال تھا کہ سروں کا ایک سمندر نکلے گا اور ہر چیز کو تہس نہس کر کے حکومت کو گھر بھیج دے گا, جو رانا ثناء اللہ ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی, وہ نہیں ہوا. کچھ سیاسی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے فالوورز کو تھکایا بہت ہے. 51 تو انہوں نے پبلک ریلیز کی ہیں, پھر قسطوں میں انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے, پہلی دفعہ جا کے مروایا پٹوایا ہے ان کو سب کو. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ ایک جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ورکر ایک حد تک آپ کے لیے مار کھا سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ آپ کے خلاف کیسز بھی ہو رہے ہیں, آپ کے خلاف ایک کے بعد دوسرا سکینڈل نکل رہا ہے. توشہ خانہ کا میں حوالہ اس وقت پتہ نہیں ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, لیکن توشہ خانہ میں باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی ہے. 9 جنوری کو طلب 9 جنوری کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. یہ چکر عدالتوں کے جب لگیں گے لگ جائے گا پتہ. لگنے ہیں مطلب کیونکہ اس پہ بھی 2 آپشنز تھے نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر محصور ہو کر رہ جائیں گے خان صاحب جو ہے وہ لاہور میں گھر میں اپنے زمان پاک میں, یا پھر عدالتوں کو فیس کریں گے. تو کچھ دیر تک وہ اپنی ٹانگ کے زخموں کے حوالے سے اپنے آپ کو محصور رکھ سکتے ہیں لاہور میں, لیکن ناٹ فار آلویز. اگر وہ نکل کے جلسوں کی قیادت کریں گے, اگر وہ ریلیز کی قیادت کریں گے, اگر وہ لبرٹی چوک آ جائیں گے تو پھر عدالت تک بھی جا سکتے ہیں. یہ تقاضا تو ان سے ہوگا نا. جس طرح وہ 26 نومبر کو تو تازہ زخم تھے نا, اتنے پرانے نہیں تھے, تو وہ پہنچ گئے تھے وہاں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ انویل ہوگا 17 دسمبر کو جب وہ تقریر کریں گے اس کے بعد. اچھا بخاری صاحب, یہاں پر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو پی ٹی آئی رکھیں کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے خط جو ہے وہ لکھ دیا, تو یہاں پر بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے جائیں. تو یہ پیرالل ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے اس کے حوالے سے بڑی لمبی کنٹروورسی ہے. پہلے تو این بلاک ریزگنیشن دیا, پھر مختلف سپیکرز, اب تو پیپلز پارٹی کے ہیں, اس سے پہلے جو دوسرے سپیکر تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی ایک عمل ہے جس میں ذاتی تصدیق ضروری ہوتی ہے کہ آپ اسپیکر کے پاس آئیں اور آ کے ویریفائی کریں کہ آپ نے ریزائن دیا. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ ساتھ بلا لیں, بے شک علیحدہ بلا لیں. میں عرض کروں نا, اس کے لیے اسپیکر صاحب جو ہیں 3 دن تک بیٹھے رہے تھے, صبح سے لے کے شام تک انتظار میں. یاد ہوگا آپ کو کہ آپ آئیں جناب تصدیق کر جائیں اپنے استعفوں کی, لیکن وہ نہیں کی گئی تھی. اب جو نئے سرے سے یہ گفتگو شروع کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, یہ اس کے بعد کیا جب یہ الزام لگا کہ یہ جو ہے ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. تنخواہوں کا بھی حوالہ کسی ایک فیڈرل منسٹر نے دے دیا تھا کہ وہ لیتے رہے ہیں, میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے بھی کہا تھا, تو اس کی تردید کی ہے آج فواد چودھری صاحب نے کہ جناب ایسا نہیں ہے, بٹ ٹی اے ڈی اے لیے جا رہے ہیں, ویزے لگوائے جا رہے ہیں, فیڈرل لاجز میں رہا جا رہا ہے, وہ سب کچھ جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اب اگر وہ واقعتاً ریزائن کرنا چاہتے ہیں, جو کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کی خواہش ہے, تو پھر ان کو اسپیکر کے پاس جانا چاہیے اپنے استعفوں کی. ابھی بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سب اکٹھے جائیں گے. وہ کیوں اکٹھے جائیں گے؟ اسپیکر کی مرضی ہے, وہ 5 کو بلائے 10 کو بلائے ایک دن میں, کیونکہ 5-6 منٹ لگتے ہیں ہر بندے کی ویریفیکیشن میں. صحیح. تو یہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ عمل بھی ہو جائے گا مکمل, اگر وہ واقعتاً سیریس ہیں ریزائن دینے میں.